بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ، پیج نمبر ہے 470۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، اور رکوع ہے 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نہرا انقلابو انقلابو انقلاب۔ ستوں دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یزید بن ابی سفیان کو ملک شام بھیجا تو ان کو یہی ہدایت دیں۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ عبادت گزار اور راہبوں کو اور کافروں کی مزدوری کرنے والوں کو بھی قتل نہ کریں جبکہ وہ قتال میں حصہ نہ لیں۔ آیت کے آخر میں وَلَا تَعْتَدُوا کا بھی جمہور مفسرین کے نزدیک یہی مطلب ہے کہ قتال میں حد سے تجاوز نہ کرو کہ عورتوں، بچوں وغیرہ کو قتل کرنے لگو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ خلاصہ تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیت واقعہ حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق حضور اکرم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس عمرہ کی قضاء کے لیے سفر کا ارادہ کیا، جس سے اس سے پہلے سال میں کفار مکہ نے روک دیا تھا۔ صحابہ کرام کو اس سفر کے وقت یہ خیال ہو رہا تھا کہ کفار کی صلح اور معاہدہ کا کچھ بھروسہ نہیں، اگر وہ لوگ اس سال میں آمادہ پیکر ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر آیت مذکورہ کے الفاظ نے ان کو اجازت دے دی کہ اگر وہ قتال کرنے لگے تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور اگر قدرت میں ہو تو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا تم بھی ان کو مکہ سے نکال دو۔ ناظرین، یہ تھا چوتھا ویلاگ۔ انشاءاللہ پانچویں ویلاگ کے ساتھ اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چوتھا حصہ کمپلیٹ ہوا۔ اندھیرے سے اجالے کا سفر اس تعلق میں، اندھیرے سے اجالے کا سفر اس تعلق میں، جو تھے گمنام ان کے در سے بن کر نامور نکلے۔ نظر ان کی جدھر اٹھی بلا بھاگی، شفا بھاگی، بجھے شعلے بسے جلوے، گہر و بر سے شرر نکلے، گہر بر سے شرر نکلے۔ قدم خیر الامم کے، قدم خیر الامم کے جس زمیں پر جلوہ آرا ہوں، تو اس کی خاک سے مہتاب جیسا کروفر نکلے۔ پسینے کی مہک ایسی کہ جن کے تن سے چھو جائے، تو خوشبوئے نبی کا اس کی نسلوں تک اثر نکلے۔